ریاست جموں و کشمیر کی عوام اور خصوصاً وہ لوگ جو خط افلاس سے نیچے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، اس وقت ایک ایسے ذہنی تناؤ میں ہیں جس کا سیدھے اثر ان کے ذہنوں پہ، ان کی کارکردگی پہ پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیاسی الجھنیں ہیں اور جو حکم نامہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جو بالکل غیر منطق ہے، جس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں، اور جس میں لوگوں نے، ان گورنمنٹ کی ایجنسیز نے امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو رکھا نہیں گیا ہے۔ ان کے جو پلانز ہیں، انہوں نے جو شروع کیا ہے، جو ہماری زمینی سرمایہ تھا اس کو انہوں نے خود ہی بانٹ لیا روشنی ایکٹ کے تحت، جس کے تحت آپ کو پتہ ہے 21,000 کنال لوگ، 21,000 کنال بینیفیشریز روشنی ایکٹ کے دوارا سے ان کو حقوق ملے، مالکانہ حقوق۔ اور اب ہماری یہ حکومت جاگ گئی ہے، اس وقت بھی مخلوط حکومت تھی جب ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، اور 80% سبسڈی، یعنی اگر ایک کنال کی قیمت اس وقت 1 لاکھ تھی، ان کو صرف 20,000 دینے پڑے۔ اور جو ہماری غریب عوام ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس کام کرنے کے اوسر نہیں ہے، یہ پہاڑی سٹیٹ وہ سٹیٹ ہے جہاں ہمیں 6 مہینے موسمی حالات کی وجہ سے گھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں بنجر زمین پہ، کہیں ٹیرین پر، کہیں جو زمین قابل کاشت نہیں تھی، 2 مرلے زمین لیے، کیا ان کو کانسٹیٹیوشنل یہ حق نہیں ہے یہاں گزر بسر کرنے کے لیے؟ کیا ان کو سر چھپانے کا حق نہیں ہے یہ وہاں بیٹھنے کے لیے؟ کیا ہم خود بخود اپنے سماج کو 3 طبقات میں بائیفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہو گئے ہمارے اعلیٰ حکمران جو حکومت ہم پہ چلاتے ہیں، جن کے ساتھ متعلق العنان ایک ایجنسی ہے جو ہر بار ایسے آرڈر نکالتے ہیں کہ کشمیریوں کو بالکل ذہنی تناؤ میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ایسے تفرقات میں جڑایا جاتا ہے کہ وہ لوگ پھر اف بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسرا طبقہ جو ہے یہاں، وہ ہمارے وہ پاورفل انڈسٹریلسٹ ہیں، پاورفل مطلب امیر لوگ ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو مشکل سے اپنی 2 وقت روٹی پہ گزارا کرتا ہے، جو خط افلاس میں ہے، اور جس کی پرسنٹیج اس وقت بھی نیشنل پرسنٹیج 10.3 ہے۔ اور ہمارے کشمیر میں جو لوگ خط افلاس سے نیچے سے گزر بسر کر رہے ہیں، ان کی 5 to 7% ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ اگر ان لوگوں میں کوئی پہاڑ پہ رہتا ہے، کوئی بنجر میں رہتا ہے، کوئی قابل کاشت زمین پہ جو قابل کاشت بھی نہیں ہے، یا جو ہمارے کیروا ایریاز ہیں، یا جو ہمارے ٹرین ایریاز ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، اگر انہوں نے 2 مرلے اپنا سر چھپانے کے لیے لیا، کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ وہ ان امیر لوگوں جنہوں نے اس سرکاری زمین پہ اپنے نجی آفس بنائے، جنہوں نے اس سرکاری زمین پہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بنائے، جنہوں نے ہوٹل بنائے، جنہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے، جنہوں نے باغات بنائے، ان تک ان کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ان کو یہ بلڈوز کرتے اور یہ بائیفرکیٹ کرتے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں، کیا ہم ایک ہی ترازو میں ان کو تولتے ہیں؟ جس کے پاس شام کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کیا اس کو وہ بلڈوز کریں گے 2 کمرے جو انہوں نے بنائے ہیں؟ اور اگر کرتے بھی، جب ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 2 مرلے لے سکتے ہیں، تو جو بلڈنگ کاسٹ میٹیریل ہے، جو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، پچھلے اتنے سالوں سے جو ہمارا سرمایہ تھا، قدرتی وسیلے تھے، چاہے وہ ریت تھی، چاہے وہ پتھر تھے، چاہے وہ اینٹیں تھی، کیا ان میں وہ سکت ہے؟ اس وقت کیا ٹچ کر رہی ہے ان کے ریٹس؟ تو کیا ہم اپنے غریب عوام کو مارتے ہیں؟ کیا حکومت اسی لیے ہوتی ہے؟ کیا ان کے پروگرام جو آواس کے ہوتے ہیں شیلٹر کے لیے، کیا یہی اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے متعلق العنان جو بیوروکریٹس یہاں ہیں، ان کو ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم اس آرڈر کو کیسے امپلیمنٹ کریں، اس کو کیسے ہم منطق تک پہنچائیں کہ غریب لوگ جو ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
उनको और सरमायादारों को, जो करोड़पति लोग हैं, उन तक हमारी रसाई नहीं है। जो 30,000 लोग हैं वो, जिनको डायरेक्टली इस रोशनी एक्ट से फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा हम लोगों ने नहीं दिया। हमारे जो गुजर, हमारे बकरवाल, हमारे गरीब लोग गाँव में जो रहते हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, वो दिन का काम करते हैं और शाम को खाते हैं। क्या इनमें कोई फ़र्क है ही नहीं? अगर उन 20,000 लोगों को इन्होंने फ़ायदा उठाया, क्या ये 5% लोग जो हमारे लैंडलेस लेबर्स हैं, खत इफलास से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है यहाँ जीने का? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये हक नहीं दिया है शेल्टर के लिए, जो एक प्राइमरी हक है हमारा? तो मेरी जो आपसे बात है, जहाँ तक रोशनी एक्ट के ताल्लुक का है, ये सवाल है, 20,000 कनाल लोग इन्होंने, 20,000 कनाल अराजी जो हमारी है वो इन्होंने मिल बांट के खाई। वो भी हमारी हुकूमत ही उस वक्त थी, मखलूत हुकूमत थी, तब ये नहीं जागे थे। और अब इन्होंने रिवर्ट किया, रिट्रीव किया वो लैंड। वो किन से करना था? जम्मू में 16.02 लाख हेक्टेयर्स हैं और कश्मीर में सिर्फ 4.4 हेक्टेयर दिए गए हैं इस रोशनी एक्ट के तहत। और अगर हम लाल चौक से लेके सोपोर तक, सोपोर से लेके हम अनंतनाग तक, अगर इनके पास अमली सबूत होता, अमली ये इनके पास एक सर्वे होती, फिर गवर्नमेंट ऐसा मुतलकल अनान ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर नहीं निकालता है। ये भी एक बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त, हमारे जो लोग होने चाहिए थे, जिनको ग्राउंड लेवल की पता होती कि क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, ये आंख बंद करके, ऊपर से सरकार का हुक्म आया, नीचे से इस पे इन्होंने अपनी वजाहत नहीं की, जो उनका फ़र्ज़ था एक ब्यूरोक्रेट का, कि क्या कुछ हो रहा है, या जो डेटा था वो उनके पास नहीं है, और इन्होंने सबको एक ही तराजू में तोल लिया। एक गरीब के 2 कमरे वो डिमोलिश करना चाहते हैं, और जिसके पास हज़ारों एकड़, हज़ारों कनाल ज़मीन हैं, जिन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिन पे बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं इस वक्त, जिन पे बड़ी मंशा में वो गवर्नमेंट से उसी लैंड का ये किराया भी ले सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ लाल चौक पे, जहां आपकी नज़र सब लोगों की है, अगर सर्वे की जाए कितना हमारा सरमाया अमीर लोगों, ब्यूरोक्रेटों, सरमायादारों और जो हुक्मरान उस वक्त थे मंत्रीज़ के पास है, और हमारे गरीब बंदे को बोल रहे हैं 2 कमरे के लिए कि हम इसको मिस्मार करेंगे, हम इसको जीने नहीं देंगे। लेकिन ये जो है आवाम की तर्जमानी हम करने जा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि हम जो गरीब लोग हैं उनके साथ हैं, उनकी दिफा करेंगे, उनकी मईशत की ज़मानत बनेंगे, उनके रोज़गार के अवसर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, बर्फ़ पड़ती है यहाँ, मौसमी हालात ख़राब होते हैं, क्या हमारा मज़दूर मज़दूरी कर सकता है 6 महीने में? तो वो कहाँ से मकान बनाएगा? वो कहाँ से वो ज़मीन लाएगा? क्या उनके पास कोई पॉलिसी है? अगर ये इन लोगों को इनसे ये ज़मीन छीन नहीं पाते हैं, तो कैसे ये उस अराजी पे, जिस अराजी पे इन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं कि इसको 31 तक डिमोरलाइज किया जाए, तो क्या ये जायज़ है? दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ये जब लॉरेंस साहब यहाँ आए, जो बंदोबस्त हुआ है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, और ये मैं आवाम को ये बात आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब लॉरेंस साहब ने जब बंदोबस्त किया, तो मेजर लेवल पे हमारी ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हो गई ज़ाती मिल्कियत, जिसके पास जितना मिल्कियती तौर ज़मीन है वो उसका है। दूसरा ज़मीन वो है जो इन्हीं का है, मगर इस पे मुश्तरका हक है गाँव के, चाहे वो कब्रिस्तान हो,
چاہے وہ گھاس چرائی لینڈ ہو، چاہے وہ شاملات لینڈ ہو، وہ اسی گاؤں میں پڑتا ہے یا اسی کے ایڈجسنٹ ہوتا ہے۔ اور تیسرا زمین وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، سرکار کا ہوتا ہے۔ تو اگر سرکار کا منشا یہ ہے کہ وہ لینڈ بینک یہاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لینڈ بینک سے باہر والے لوگوں کو یہاں لیز پہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ بینک 2 مرلے سے بن سکتا ہے؟ وہ 2 گجر اور غریب لوگوں کے 2 مرلے پہ جو اس کے 2 کمرے ہیں یا شیلٹر ہے، کیا اس سے وہ لینڈ بینک بنے گا؟ تو گورنمنٹ کو یہ واضح کرنا چاہیے اور ان کو ریڈیفائن کرنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے، اس پہ لاجک ہونا چاہیے، ایک منطق ہونی چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور جس سے جو ذہنی تناؤ اس وقت ہم لوگوں میں ہے، آرڈر پہ آرڈر وداؤٹ thinking the provocations, without thinking the consequences of that order، کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ہی لوگوں کو ذہنی تناؤ میں ڈالیں گے، اگر ہم ان کے ہتوں کا رکشک نہیں بن سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے لوگوں کی ترجمانی کرنے کی یا لوگوں پر حکومت کرنے کی۔ ایک سائڈ سے کبھی ان کو راشن کی پرابلم ہوتی ہے، کبھی ان کو شیلٹر کی پرابلم ہوتی ہے۔ جب روٹی، کپڑا اور مکان ہی چھین جائے گا ہمارے لوگوں سے، ہمارے عام لوگوں سے، تو کیا فائدہ یہ زندگی جینے کا؟ کیا فائدہ حکمرانی کرنے کی؟ کیا فائدہ قانون بنانے کی؟ قانون تو بنتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگ مستفید ہو جائیں ان سکیموں سے، لوگوں میں ڈسپیرٹی جو ہے، جو مساوات ہے، وہ قائم رہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک طبقے کو آگے لے جائیں گے، ان کو امیر سے امیر تر بنائیں گے، اور دوسرے طبقے کو ہم ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں گے تاکہ ان کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری طرف سے ایک باضابطہ اس کے خلاف ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس زمین کو واپس کرو۔ اس زمین کو واپس کرنے کا مقصد کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ اگر یہ لینڈ بینک ہی بنانا چاہتے ہیں تو اس لینڈ بینک کو یہ کریں گے کیا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر 80% سبسڈی پہ انہوں نے یہ زمین لی ہے، جو وہ پیسہ وہاں سے 70 کروڑ روپیہ آیا، اس وقت انہوں نے بولا کہ ہم ہائیڈرل پروجیکٹس بنائیں گے، کہاں گئے وہ پروجیکٹس؟ اور اس وقت اگر وہ چھین رہے ہیں تو چھیننے دو، مگر ایک عام غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس کام کرنے کے اوسر نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے 2 مرلہ بنجر زمین پہ کہیں مکان بنایا، اس کو ہم مسمار کرنے کی یہ کر رہے ہیں۔ یہ کورٹ کے باوجود، کورٹ آرڈر سے یو ٹرن انہوں نے لے لی۔ کیا ہمارے حکمران اس وقت سوئے ہوئے ہیں؟ اس قانون کو جب تک یہ ریڈیفائن نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار، ایک کوفت اور ایک درد سا رہے گا کہ حکومت ہمارے یہ جو مفادات ہیں ان کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے وہ فی الحال ریڈیفائن کریں اور کریکٹلی لکھیں، اور یہ جو ڈیمولیشن یا ریٹریول مہم یہ چلا رہے ہیں، اس کو کسی حد تک منسوخ کریں، تب تک جب تک یہ پوری طرح یہ قانون ڈیفائن نہیں ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس سے کیسے نپٹنا ہے، تبھی تو ہماری ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔